کہ وہ ہستی جن کا ذکر میں آج کروں گا وہ انسانیت کا سرمایہ تھی. انسانیت کی قومیت نہیں ہوتی، انسانیت کا پاسپورٹ نہیں ہوتا. انسانیت اپنا وطن اس پورے کرۂ ارض کو، اس پوری کائنات کو سمجھتی ہے. خواتین و حضرات، آج میں جس گلوکارہ کا، جس فنکارہ کا، جس عظیم عورت کا ذکر کرنے لگا ہوں وہ اور کوئی نہیں، آپ کی اور ہماری اور ہم سب کی بے انتہا پسندیدہ گلوکارہ محترمہ آشا بھونسلے ہیں. وہ چلی گئیں. لوگ کہتے ہیں کہ شاید وہ آواز خاموش ہو گئی. وہ آواز اور ایسی کئی اور آوازیں کیا کبھی خاموش ہو جاتی ہیں؟ مگر جب وہ گلے خاموش ہو جاتے ہیں، جہاں سے وہ نور پھوٹتا ہے، تو پھر وہ گونج قائم ہوتی ہے. وہ گونج اور تیز اور اونچی اور تیکھی ہو جاتی ہے جو وہ اپنے پیچھے چھوڑ جاتے ہیں. خواتین و حضرات، بہت بڑے بڑے مخیر لوگ اپنے پیسے سے صدقہ جاریہ کی صورتیں پیدا کرتے ہیں. بہت بڑے بڑے شاعر اپنے کلام سے ایسی چیزیں چھوڑ جاتے ہیں جو کہ زمانوں تک یاد رکھی جاتی ہیں. ادیبوں کا بھی یہی معاملہ ہے، سائنسدانوں کا بھی یہی معاملہ ہے. ہر طبقے کے لوگ جو انسانیت کے لیے چھوڑ جاتے ہیں وہ ان کا وہ ترکہ ہوتا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا اور جس کا سلسلہ جاری رہتا ہے. اسی طرح فنکار اور گلوکار اپنے گلے کے وہ معجزے جو ہمارے آپ کے لیے، ہماری دل بستگی کے لیے، ہماری محبتوں کو تقویت دینے اور سہارا دینے کے لیے، ہمارے دکھوں کو آدھا کرنے کے لیے، ہمیں زندگی کی اس انتہائی کٹھن اور خارزہ گزرگاہ سے گزر جانے کے لیے جو ہمت دیتے ہیں اپنے سروں سے، اپنے گیتوں سے، وہ ان کا صدقہ جاریہ ہوتا ہے. مجھے یہ پتا ہے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ اس وقت وطنیت کا نعرہ لگا کے مجھے کہیں گے، اے فلاں ڈاکٹر عمر عادل، تجھے شرم نہیں آتی کہ تو ایک بھارتی گلوکارہ کا ذکر کر رہا ہے؟ میرا ان کو صرف ایک بات کہنی ہے، مجھے قطعاً شرم نہیں آتی. شرم آپ کریں، اس لیے کہ آپ کو حیا ہونی چاہیے کہ یہ سارے معجزے تخلیق کے اس خالق کے ہیں جو میرا بھی رب ہے اور آپ کا بھی رب ہے. آپ کو کس نے یہ حق دیا ہے کہ آپ مجھے یہ سمجھائیں کہ میں کسے پسند کروں، کس سے محبت کروں اور کس کی عزت کروں؟ میرے لیے عزت اور تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں جو تمام تعریفوں کا حقدار ہے، اور جہاں جہاں اس نے اپنے ازلی نور کی ایک ضیاء یا کسی کے رخ میں یا کسی کے گلے میں یا کسی کے ماتھے میں یا کسی کے ذہن میں یا کسی کے ہاتھ میں یا دل میں دمکا دی، میرے لیے وہی اس نور ازل کا مظہر بن گیا